بسم اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ اعراف میں چل رہا ہے وہی واقعہ ہے ابھی موسیٰ علیہ السلام ہی کا۔ آج کی پہلی آیت ہے ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ۔ پچھلے جمعے کو جو آیت گزری ہے اس کا مفہوم آپ کو یاد رہے تو بات سے بات جڑ جائے۔ پچھلی آیت میں یہ بات گزری تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے جب دریا پار گئے، سمندر کے اس پار ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دریا نے انہیں راستہ دے دیا۔ جب ایک نئی بستی میں ادھر گئے تو گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ان کی قوم بنی اسرائیل کا گزر ہوا۔ ایک دوسری قوم کے پاس سے اس قوم کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور اپنے بتوں کے ارد گرد عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طریقے سے ان لوگوں کے معبود ہیں ویسے ہی ہم لوگوں کا بھی ایک خدا، ایک معبود متعین کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، انہوں نے کہا انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل قوم ہو۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ جاہل قوموں پر جو تفسیر انہوں نے کی تھی میں نے بتلا دیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا تفسیر کا کہ تم لوگ توحید کی برکت سے، توحید کی حقیقت سے ناآشنا ہو، ابھی تم لوگ سمجھ نہیں رہے ہو خدا کی وحدانیت کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہنا جہالت پر مبنی ہے۔ آگے کی آیت ہے ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اس قوم کے بارے میں جس قوم کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے کا مطالبہ کیا تھا، اس قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں اچھے لگ رہے ہیں، ان کا عمل تمہیں اچھا لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً یہ لوگ جس کام میں مبتلا ہیں، یہ لوگ جس کام میں اس وقت لگے ہیں، ان کا کام تباہ ہو کر رہے گا۔ یقیناً یہ لوگ جس حالت میں ہیں ان کی حالت تباہ ہو کر کے رہے گی۔ آگے کا جز ہے وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور واقعی باطل ہو جائے گا ان کا کام، ان کی حالت بھی برباد ہو جائے گی، یہ قوم برباد ہو جائے گی، اور جو یہ کچھ کر رہے ہیں انہیں کوئی فائدہ ان کا عمل نہ دے سکے گا، وہ باطل ہو کر رہ جائے گا، رائے گاں بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ اور اس آیت کا نچوڑ یہ ہے کہ مشرکین برباد ہو جائیں گے۔ کسی دور کے مشرک ہوں، خدا کی ذات و صفات کے ساتھ جو بھی قوم شریک ٹھہرائے گی اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو مخلوق میں سے، یا وہ درخت ہو یا وہ پتھر ہو یا اپنے ہاتھوں سے انسانوں نے بنائے ہوئے، ہاتھوں کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے پتھر کے صنم ہو، جو بھی ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو جس کو پوجنے والی قوم پوجتی ہے اللہ کے علاوہ، تو وہ ان کا عمل رائے گاں رہے گا، شرک کا انجام ہلاکت خیز رہے گا، اور ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں۔ آگے والی آیت، دوسری آیت آج کی، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے مشرکین کی ہلاکت کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا
کتنے نادان ہو تم لوگ میری قوم. قال انہوں نے کہا یعنی موسیٰ نے کہا اغیر اللہ یبغیکم کہ اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے تلاش کروں متعین کروں تجویز کروں الہن کوئی معبود اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور الہ تمہارے لیے تجویز کروں یعنی ایسا ہو نہیں سکتا. میں تو اسی کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم کو اور دنیا والوں کو توحید سے آشنا کر دوں توحید کی برکت سے توحید کی حقیقت سے تمہیں آشنا کر دوں توحید کا لمبردار بنا دوں. آگے وہ وفضلکم علی العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے بنی اسرائیل سے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میں تمہارے لیے کوئی معبود تجویز کروں. وہ وفضلکم حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین دنیا والوں پر. اب ایک سوال یہ ہے سورہ بقرہ میں مستقل یہ ٹاپک گزر چکا ہے. قرآن میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی. تو فوراً ذہن میں ایک سوال آئے گا دنیا والوں پر عالمین سارے عالم پر فضیلت دی اللہ نے بنی اسرائیل پر تو ہم پر بھی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر بھی. آیت کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے سوال تو ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل محمد رسول اللہ کی امت پر بھی فائق ہے فضیلت رکھنے والی ہے. ایک جواب مفسرین نے دیا ہے کہ دنیا والوں سے مراد ان کے زمانے والے تھے ان کے زمانے میں جو دنیا تھی جو عالم تھا اس پر بعد والوں پر نہیں. ہم اس سے الگ ہیں بنی اسرائیل ہم سے فائق نہیں ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ پاک مخاطب ہو رہا ہے خطاب فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اے بنی اسرائیل یاد کرو. اللہ پاک فرماتا ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو جب کہ ہم نے تم لوگوں کو بچا لیا نجات دے دی من آل فرعون والوں سے فرعون کی قوم سے فرعون کے جبارین وزراء سے ظالم ان کے پولیس والوں سے سب تفسیر میں ہے. فرعون والوں سے ہم نے تمہیں جب نجات دی یاد کرو. آگے ہے یسومونکم وہ یعنی فرعون والے اے بنی اسرائیل تمہیں آگے ہے سوء العذاب بدترین عذاب پہنچاتے تھے یعنی سخت اذیتوں میں مصیبتوں میں مبتلا کیے ہوئے تھے. وہ سخت اذیت اور عذاب مصیبت کیا تھی قرآن خود آگے کہتا ہے یقتلون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو فرعون اور فرعونی لوگ قتل کر رہے تھے. یقتلون بھی آیا ہے قرآن میں یہاں یقتلون آئے یعنی بدترین طریقے سے قتل کرتے تھے. ماں کی گود سے شیرخوار تمہارے بچوں کو چھین کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے. تو اس سے صفاقی والا ظلم اور قتل کیا ہوگا. شیرخوار معصوم بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین کر قتل کر ڈالتے تھے. تفسیر میں کر رہا ہوں. آگے ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہ زندہ چھوڑنے کا مقصد ان کا کیا تھا اب تفسیر میں اپنی نوکرانی بناتے تھے امور خانہ داری کی خدمت لیتے تھے یعنی اس کا آسان سا ترجمہ اپنے گھر کی نوکرانی بناتے تھے اور سب کے بعد ذلیل سمجھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں یعنی سخت ترین عذاب جو فرعون اور فرعونی لوگ تمہیں دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالک اس میں بلاء من ربکم عظیم تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی. یہ کیا تھا ابتلا تھا آزمائش تھی. 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلۃ وقال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اب یہاں سے ان کا اپنا خاص واقعہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا کوہ طور پر جانا 40 راتیں وہاں گزارنا دن کو روزہ رکھنا اور راتوں میں جو ایک نبی کر سکتا ہے رب کی بارگاہ میں راز و نیاز عبادت ریاضت دعا تضرع خاکساری سجدہ ریزی
وہ سب حضرت موسیٰ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ بات 40 کی ہو رہی ہے، آگے 10 کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اس 30 کو مکمل کیا 10 اور راتوں کے ساتھ، 30 اور 10 40۔ آگے ہے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس طریقے سے اس کے یعنی موسیٰ کے رب کی طرف سے متعین کیا ہوا وقت یعنی 40 راتیں مکمل ہوئی۔ آگے ہے وہی آیت ہے ابھی، وقال موسیٰ، جب 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر جا رہے تھے تو وہ اپنے بھائی سے کہے گئے، قرآن نے کہا وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا لأخیہ، اپنے بھائی ہارون سے کہا، کیا کہا موسیٰ نے ہارون سے؟ اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے خلیفہ ہو جاؤ، یعنی میں تمہیں اپنی غیر موجودگی کی حالت میں 40 دنوں کے لیے تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا جانشین بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں، اور میں جا رہا ہوں۔ آگے کہتے ہیں واصلے، حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہتے ہیں واصلے، اصلاح کا کام کرتے رہنا، اصلاح کا کام کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد برپا کرنے والوں کی راستے کی اتباع نہ کرنا، پیروی نہ کرنا۔ 30 راتیں، پہلے 30 راتیں پھر 10 ملائی، تو یہ رات، قرآن جب رات کہتا ہے تو دن بھی آ جاتا ہے، جب دن کہتا ہے تو رات بھی آ جاتی ہے نا۔ تو یہ 30 راتیں تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ ذوالقعدہ، وہی 30 دن یہاں پہ مراد ہے۔ پھر قرآن نے یہ کہا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس 30 راتوں کا تکملہ کیا 10 اور راتوں سے، یعنی 40 کر دی۔ یہ 10 اور کون ہے؟ کہتے ذی الحج والی، قربانی کا مہینہ جب آتا ہے، قربانی کا جو مہینہ آتا ہے نا، ذی الحج والا مہینہ، اس کا 10 دن بھی بڑا خاص ہوتا ہے، عوام سمجھتی نہیں ہے، بہت خاص ہے وہ۔ تو 30 اور 10 40 ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ موسیٰ، یہ جو ترجمہ گزرا تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں، جب کوہ طور پر جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے، رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، رب کا سے دیدار کی التجا کے لیے، تو اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا میری قوم، اپنی قوم کے اندر میرے نائب ہو جاؤ، میری نیابت کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ پر، اے لا تُطِعْ مَنْ عَصَى اللَّهَ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، معصیت کی، خبردار اس کی دیکھی دیکھا مت کچھ کرنا۔